ساتھ کوئی کام کرے، اس میں شرم کی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کسی منڈی میں کام کر رہے ہو، ٹماٹر بیچتے ہو، آلو بیچتے ہو یا کوئی اور چھوٹا موٹا کام کرے تو یہ شرم کی بات نہیں ہوتی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان زرگاہ میدر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں راول پوائنٹ۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ عدنان موجود ہیں جو کہ PhD کے طالب علم ہیں۔ ناظرین، یہ PhD کی ڈگری حاصل کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد فروٹ منڈی میں یہاں پر اپنے ٹماٹروں کا کاروبار کر رہے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں ان سے کہ انہوں نے اتنی ڈگریاں کرنے کے بعد نوکری کیوں نہیں کی اور یہاں پر یہ ٹماٹر بیچ رہے ہیں۔ آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عدنان، سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے ماسٹر کی ڈگری کی، پھر MPhil کی ڈگری کی اور اب آپ PhD کرنے جا رہے ہیں، تو یہاں پر ٹماٹر کیوں بیچ رہے ہیں؟ اصل میں یہ ہے کہ ان ڈگریوں سے پہلے ہی میرا یہ کام تھا، جو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اسی کاروبار کی وجہ سے اور یہاں پہ مزدوری اور محنت کی وجہ سے میں یہ تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ تو شکر الحمدللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ 2005 میں والد صاحب کا جب انتقال ہوا تو اس کے بعد میں یہاں آیا ہوں اور یہی کام کرتا ہوں۔ پہلے مزدوری پہ کرتا تھا، پھر جب بیچلر کیا تو اس کے بعد تھوڑا بہت اپنا چھوٹا موٹا کام شروع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ساتھ ساتھ کام بھی کرتے ہیں اور ساتھ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھی ہے۔ اچھا، تو ہمیں بتائیں کتنے سال ہو گئے یہاں منڈی میں کام کرتے ہوئے اسلام آباد؟ یہ تو تقریباً جب والد صاحب کا انتقال ہوا 2005 کے تقریباً 2005 ہی تھا کہ جب میں پرائمری پاس کیا، اس ٹائم سے میں کام کر رہا ہوں یہاں اسلام آباد سبزی منڈی میں۔ مردان کی سبزی منڈی میں بھی کام کیا ہے، تو تھوڑا بہت لاہور کی سبزی منڈی میں بھی میں نے کام کیا ہوا ہے۔ تو والد صاحب یہی کام کرتے تھے؟ والد صاحب بھی یہی محنت مزدوری کرتے تھے۔ تو ہمیں یہ بتائیں کہ جب آپ سبزی منڈی میں آئے کتنا مشکل تھا؟ پرائمری میں تو آپ کی عمر بھی بہت کام ہوگی، کتنا مشکل تھا تب یہ کام کرنا، اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ آپ نے پڑھائی بھی اپنی جاری رکھی، وہ شوق کو بھی جاری رکھا پڑھائی کے، تو کتنا مشکل تھا یہاں پر کام کرنا جس ٹائم آپ یہاں پر آئے تھے؟ تو یہی میری ایج اس ٹائم تھی تقریباً 12-13 سال کی۔ تو اس ٹائم تو لازمی بات ہے، آپ کسی نئے انوائرمنٹ میں جاتے ہو، پھر مطلب یہ کہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو جاتے ہو، تو بندے کے لیے ایک مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو میرے لیے بھی اسی طرح مشکلات تھے، میں اس ٹائم چھوٹا بھی تھا، تو بہت سے کام یہاں پہ کیے، کسی کے ساتھ مزدوری پہ، کبھی لوڈنگ کبھی ان لوڈنگ، یہاں پہ ریڑھی چلائیے، اور بھی بہت سے کام میں نے کیے ہوئے، بہت مشکل، لیکن یہ ہے کہ ٹائم تھا وہ گزر گیا، شکر الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ نے اسی محنت کی وجہ سے اس مقام تک پہنچایا۔ تو ہمیں یہ بتائیں جو آپ نے ساری تعلیم حاصل کی ہے وہ ساری اسلام آباد سے ہی حاصل کی ہے؟ نہیں، میں اپنے مردان سے بھی پڑھا ہوں، وہاں سے میں نے پرائمری پاس کیا، پھر اس کے بعد میں نے میٹرک بھی وہاں سے کیا، لیکن ساتھ ساتھ میں یہاں بھی آتا جاتا رہتا، اور اس کے بعد پھر FSC پری میڈیکل میں نے کیا۔ اس کے بعد پھر جو میں افورڈ نہیں کر سکتا میڈیکل کے ایکسپینسز، تو اس کے بعد میں نے اپنا جو تو میڈیکل کا، تو میں نے پھر اس کے بعد جب مجھے پتا کہ اس کے ایکسپینسز میں افورڈ نہیں کر سکتا ہوں، تو میں نے BCom کیا۔ پھر اس کے بعد قائد اعظم یونیورسٹی کے ایفیلیٹڈ کالج سے، اس کے بعد پھر میں نے فیڈرل اردو یونیورسٹی سے MCom کیا، اسپیشلائزیشن میرا فائنانس میں تھا۔ MS اکاؤنٹنگ فائنانس میں نے رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے کیا، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے آج جو کل PhD میری کنٹینیو ہے یہاں سے نمل یونیورسٹی سے۔ اچھا، جو مجھے یہ بتائیں کہ انسان تو بڑا سوچتا ہے کہ یار میں نے ماسٹر کی ڈگری کیا، MPhil کی ہے، میں PhD کرنے جا رہا ہوں، تو کوئی اچھی نوکری مجھے ملے میں وہ کروں، اور آپ نے اس سے پہلے کوئی نوکری کے لیے کسی جگہ پہ اپلائی کیا؟ یہی اکثر جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا، وہ یہی سوچتے ہیں کہ ہم BS یا MS کر کے ہمیں مطلب یہ کہ جیسے ہمیں ڈگری ملے گی جو ہے نا، ساتھ ہی ہمیں کوئی اچھی سی پوسٹ پہ مطلب یہ کہ پوسٹ بھی مل جائے گی، لیکن نہیں، انسان کو کوشش کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ انسان کو رکنا چاہیے، انسان کو کوشش کرنا چاہیے لیکن ہمت نہیں ہارنا چاہیے، ساتھ ساتھ کوئی کام کرے، اس میں شرم کی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کسی منڈی میں کام کر رہے ہو، ٹماٹر بیچتے ہو، آلو بیچتے ہو یا کوئی اور چھوٹا موٹا کام کرے تو یہ شرم کی بات نہیں ہوتی، یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے، ہمیں اس کام پہ فخر کرنا چاہیے۔ ہاں، ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ کوئی اچھی سی پوزیشن مل جائے، کوئی جو کسی اچھے سے پوسٹ پہ لگ جائے کسی آرگنائزیشن میں، لیکن یہ ہے کہ ان کام پہ اکثر ہمارے
جتنے بھی جو نوجوان نسل ہے نا وہ اس پہ شرم محسوس کرتا ہے کہ یار ہم نے اتنی اچھی تعلیم حاصل کی اور پھر ہم یہ کام کریں گے. نہیں, یہ ایک غلط بات ہے. ہمیں مطلب اسی کام پہ شرم نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ہمیں بتائیں کہ آپ نے ماسٹر کی ڈگری کی, پھر ایم فل کی, آپ پی ایچ ڈی کرنے جا رہے ہیں. یہ پڑھائی کا شوق شروع سے ہی آپ کے ساتھ چل رہا ہے, اور اس کام کے ساتھ پڑھائی کو لے کر چلنا کتنا مشکل ہے؟ یہ تو شوق کی بات ہے, اور شکر الحمدللہ میرا اللہ تعالیٰ نے یہ اندر میرے ایک صلاحیت پیدا کی ہے کہ اتنے مشکل وقت میں, اور جو ٹائم گزرا ہے بہت مشکل گزرا ہے. تو مشکل تو تھی پڑھائی, کیونکہ ان کو مینیج کرنا بہت مشکل ہے. رات کو 2 بجے اٹھنا, پھر کام کرنا, پھر اس کے بعد یونیورسٹی کی تیاری کرنا, جو اپنے اسائنمنٹس ہے, جو اور بھی کچھ ہے, تو جو پروجیکٹس وغیرہ ہوتے ہیں جو اسٹوڈنٹ کے جو یونیورسٹی کی طرف سے ہوتے ہیں, تو ساتھ ساتھ یہ پڑھائی اور کام کرنا بہت مشکل تھا. لیکن یہ تھی مجبوری تھی, کیا کرتے. اگر یہ نہ کرتا تو آج یہ مشکل ٹائم میں اگر ہمت ہار جاتا تو آج میں اس مقام تک نہیں پہنچتا. تو ابھی آپ پی ایچ ڈی یہاں سے کر رہے ہیں نمل یونیورسٹی سے, آپ نے ہمیں بتایا. تو یہ جو منڈی والا کام ہے ساتھ ساتھ یہ بھی کر رہے ہیں, تو یہ تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے یہاں پر منڈی میں گرمی میں یہاں پر کام کرنا, پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ پڑھائی کو لے کر چلنا. ان دونوں چیزوں کو کس طرح مینیج کر رہے ہیں؟ بس آپ دیکھ رہے اسی طرح جتنے بھی پڑھائی کی ہے تو ایوننگ شپ میں کی ہے, ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے. مشکل تو ہے, لیکن یہ ہے کہ ہمت نہیں ہارنا چاہیے انسان کو. کامیابی انشاءاللہ ایک دن مل جائے گی, کسی کوئی اچھا سا پوسٹ مل جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے. یہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیتے ہیں. انشاءاللہ ہو جائے گی, ایک دن آسانی آ جائے گی. مشکل تو تھا لیکن شکر الحمدللہ مینیج کر رہا ہے, ٹائم گزر رہا ہے. یہ ہے کہ اب پی ایچ ڈی میں تھوڑا بہت مشکل ہو گیا, کیونکہ ریسرچ ورک کا اور اس کام کا ایک ساتھ چلنا. ان کی ریسرچ کے لیے کہ انوائرمنٹ ہونا چاہیے کہ آپ کے ارد گرد ریسرچرز ہو, اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہو. لیکن یہ ہے کہ ایک مجبوری ہے, اب مجبور کے تحت کر رہے, کیا کرے. یہی ایک راستہ ہے, اب اس کے ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا. تو کیا سوچا ہے کہ پی ایچ ڈی جب مکمل ہو جائے گی اس کے بعد کیا کریں گے؟ کیا اسی کام کو جاری رکھیں گے یا کسی اچھی جگہ پہ اپلائی کریں گے, یا کوئی آپ اچھی پوسٹ پہ آنا چاہتے ہیں آگے؟ نہیں, اسی کام کو, یہ تو کوئی اسٹیبلش بزنس نہیں ہے کہ جو بندہ اسٹیبل بزنس ہو, کوئی اسٹیبل بزنس ہو تو اس کو بندہ جاری رکھے. یہ ہے کہ بس ارادہ تو یہی ہے کہ ابھی بھی اپلائی کر رہے ہیں, مختلف یونیورسٹی میں کیے, کوئی رسپانس نہیں آیا, تو اسی طرح کرتے رہیں گے. انشاءاللہ ایک دن مل جائے گی. کسی شوق ہے ٹیچنگ کا اور ایک معتبر پیشہ بھی ہے آپ کو, جیسے آپ کو علم ہے, تو انشاءاللہ آگے ارادہ تو یہی ہے کہ ٹیچنگ کا اور ریسرچ کرنے کا, کہ ریسرچ کی جو جرنی ہے اس کو مطلب یہ کہ جاری رکھے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اس کام سے تو ہم ابھی بہت تھکاوٹ ہوتی ہے, تو پیشہ لازمی ہے جو ٹیچنگ کا شعبہ ہے نا اسی کو اختیار کریں گے. تو کیا لگتا ہے پاکستان میں آپ کو آسانی سے کوئی نہ کوئی نوکری مل جائے گی؟ ہم کوشش کرتے رہیں گے, انشاءاللہ ہمت نہیں ہاریں گے, ایک دن میں انشاءاللہ مل جائے گی. تو جی ہاں ناظرین, یہ عدنان تھے ہمارے ساتھ جو کہ پی ایچ ڈی نمل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں. ایک المیہ ہمارے یہاں یہ بھی ہے ناظرین کہ ہمارے نوجوان جو اتنی ماسٹر کی ڈگریاں, پی ایچ ڈی کی ڈگریاں کر کے یہاں پر محنت مزدوری کر رہے ہیں, ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ ان کو وہاں پر نوکریاں نہیں ملتی. ہمیں یہ بتایا جائے کہ بی اے اور ماسٹر کی ڈگریاں کرنے کے بعد, ایم فل کی ڈگریاں کرنے کے بعد اور پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, اور وہ یہاں پر سبزی منڈی میں ٹماٹر بیچ رہے ہیں. اس سے بڑا ہمارا سوچنے کا مقام کیا ہوگا کہ ہمارے یہاں پہ نوکریوں کا اتنا فقدان ہے کہ لوگ یہاں پر محنت مزدوری کر رہے ہیں, انہیں نوکریاں اچھی نہیں مل رہی, ماسٹر کی ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہیں. تو اس پہ سوچنا ہوگا, حکومت کو بھی سوچنا ہوگا, لوگوں کو بھی سوچنا ہوگا. اپنے میزبان زرگاہ میدر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.